अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और एज़ यूजुअल आज सुबह का आगाज़ भी कोई अच्छी खबर से नहीं हुआ, जब हमें ये पता चला कि इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में एक गाड़ी की तलाशी के दौरान जो अंदर लोग बैठे थे, जो ख़ुदकुश हमलावर थे, उन्होंने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया और उसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जिन्होंने गाड़ी को रोका था और उन्होंने उस गाड़ी को रोक के तलाशी लेने की कोशिश की थी, वो उस पे शहीद हो गए। इस खबर के बाद मेरी एक एनी शाहिद से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि इसको ऑलरेडी ये जब गाड़ी जा रही थी और पुलिस के जो एहलकार थे वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी ने रोका नहीं, उन्होंने उसको चेस किया और उसको रोकने पे मजबूर किया। और जब उनको रोका और उसके करीब गए तलाशी लेने के लिए, तो ये वाक़या पेश आया और जिसके नतीजे में ये शहादतें हुई। अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद जब पुलिस ने एम्बुलेंस, वहाँ पर जो मौजूद थे लोगों को एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश की, तो एम्बुलेंस वहाँ पे 25 से 30 मिनट की ताख़ीर से पहुँची। इस दौरान जो ज़ख्मी पुलिस एहलकार थे वो ज़ख्मों से तड़पते रहे, लेकिन उनको कोई उठाने वाला नहीं था। वहाँ पे मौजूद शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत उनको पुलिस मोबाइल में ही डाला, पुलिस की गाड़ियों में डाला और हॉस्पिटल में पहुँचाया और एम्बुलेंस को इतना टाइम लगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो वफाकी हुकूमत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, वो ऑलरेडी सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है। अगर इस्लामाबाद तक महदूद रहने वाली हुकूमत की भी कारकर्दगी ये होगी, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जो हमने देख चुके हैं आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले के हालात, जब इसी तरह से सड़कों पे खून बहता था, इसी तरह से खुदकुश हमले होते थे। अल्लाह ना करे कि वो हो। लेकिन बहरहाल अगर आप ये तसव्वुर करें कि बन्नू में क्या हुआ, उससे पहले हमने चमन बॉर्डर पे क्या देखा, जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे बन्नू में SSG कमांडोज़ की शहादतें हुई। अच्छा, ये वो खून है जो हम किस तरह से हम भुला सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब ये आपकी नाअहली के तहत हो रहा है, ये दुश्मनों की अक्लमंदी नहीं है, ये आपकी नाअहली है, ये हमारी हुकूमत की नाअहली है, ये हमारी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं। बहरहाल जो ऐनी शाहिद से मेरी बात हुई धमाके को लेकर, वो मैंने आप तक पहुँचा दी और इत्तलात ये हैं कि इस्लामाबाद में इससे ज़्यादा मज़ीद कोई धमाके या इससे मज़ीद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि जो बन्नू का जो वाक़या हुआ था CTD वाला, उसका ये रिएक्शन भी हो सकता है। और ये बात हमने पहले भी देखी थी कि जब इस किस्म के वाक़यात KP में और कबायली इलाक़ों में होते थे, तो उसका रिएक्शन बड़े शहरों में आता था, उसका रिएक्शन कराची में भी आता था, उसका रिएक्शन इस्लामाबाद में आता था, उसका रिएक्शन लाहौर में आता था। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ ये तो होगी पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का नासूर एक दफ़ा फिर पकड़ा है, या दहशतगर्दी का नाग एक दफ़ा फिर सर उठा रहा है, उसको कुचलने की ज़रूरत है। लेकिन टाइम नहीं है, प्रायोरिटीज़ नहीं है। प्रायोरिटीज़ क्या हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहने चाहिए, स्पीकर साहब पंजाब असेंबली के स्पीकर नहीं रहने चाहिए, डी-नोटिफाई उनको रात में कर दिया गया और PMLN की हुकूमत आ जाए, जो हमज़ा शहबाज साहब है उनको फ़ौरी तौर पे बुला लिया गया। इसी तरह से जो सलमान शहबाज के बाद जो दामाद हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो उसी प्रोटोकॉल के साथ, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ मुल्क में तशरीफ़ ले आए। ये हमारे मुल्क की प्रायोरिटीज़ हैं कि पंजाब में हुकूमत किसकी होगी, असेंबलीज़ डिज़ोल्व होंगी और असेंबली डिज़ोल्व होंगी तो फिर नए इलेक्शंस होंगे तो हम बादशाह बनेंगे, हम वज़ीर आज़म बनेंगे, हमारी हुकूमत होगी। हमारे सियासतदानों की, हमारी जो एलीट पॉलिटिकल एलीट है, उसकी ये प्रायोरिटीज़ हैं। दूसरी तरफ मैं इकॉनमी पे आ जाती हूँ। हम पॉलिटिशियंस की बात छोड़ दीजिए, इकोनॉमिस्ट की बात भी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कहते हैं जी आप तो बाइस्ड हैं। चले जी हुकूमती लोगों की बात कर लेते हैं। सलीम मानवी वाला जो कि स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस के चेयरमैन है, उनको उसको चेयर करते हैं, उनका मैं स्टेटमेंट सुन रही थी। वो कहते हैं कि मुल्क में डॉलर्स नहीं है, इंपोर्ट बिल्स की पेमेंट्स के लिए मुल्क में डॉलर्स नहीं है, मुल्क में अब तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ और मुझे ये बताया गया है, कल मुझे ये बताया था, मैंने इसको प्रैक्टिकली मैंने नहीं देखा, मैंने पर्सनली इसको ऑब्ज़र्व नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन कल 2 दिन से मुझे ये बताया जा रहा है कि कराची की ATM मशीन में कैश शॉर्ट हो रहा है। कई कराची की ATM मशीन्स ऐसी हैं जिनमें कैश अवेलेबल नहीं है। आप ये सोचें कि अगर ये वाली सूरत हाल हो जाती है पाकिस्तान में इस वक्त,
400 سے 450 کے قریب کنٹینرز کراچی پورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، جس میں دالیں بھی ہیں، جس میں سبزیاں بھی ہیں، جس میں آپ کا سویا بین بھی ہے جو کہ سڑ رہا ہے، گل رہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ پاکستان میں جو پولٹری کی انڈسٹری ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے، کیونکہ آپ کے پاس سویا بین جو وہاں پر ہے اس کو الاؤ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ آنے والے وقت میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہے ان کا ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے، لیکن کسی کو ان چیزوں سے کنسرن ہی نظر نہیں آتا۔ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آلریڈی بری ہے۔ کراچی کے شہری جو ہیں وہ ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے مزاحمت نہیں کرنی، کوئی ڈاکو آئے تو آپ نے خاموشی سے پیسے دے دینا۔ اس ایک ہفتے کے دوران کراچی میں 4 جوان لڑکوں کو جن کی عمریں 18 سے 20 سال تھی ان کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ ان کو موبائل اسنیچنگ کی وجہ سے۔ اب میں آ جاتی ہوں لاہور کی پنجاب کی صورتحال پہ۔ کل رات ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا چودھری پرویز الہی کو، اور ان کو کہا گیا کہ جی اب وہ اس پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، لیکن جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو جاتا وہ ایز اے کیئر ٹیکر چیف منسٹر وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ پھر آج صبح کی خبر یہ ہے، اب یہ پی ٹی آئی نے اس کو کھلی طور پہ مسترد کر دیا، اسپیکر نے اس کو کھلی طور پہ مسترد کر دیا، معاملہ اب کورٹ کی طرف چلا گیا، اسی طرح جس طرح سے ہم ایگزیکٹلی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ معاملہ ایک دفعہ پھر عدالت کھیلیں گے، اور عوام کا پیسہ اور عوام کا وقت، اس ملک کا پیسہ اور اس ملک کا وقت کھل کر ضائع کیا جائے گا، اور وہی ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے۔ اس میں کسی کی جیت ہو کسی کی ہار ہو، عوام کی ہار ہی ہار ہے۔ اس کے بعد آج صبح کی اطلاع، پھر اچانک اطلاع آتی ہے کہ جی جو چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے نو کانفیڈنس کی جو ایک جمع کرائی تھی درخواست تحریک وہ واپس لے لی ہے کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو وہ وزیر اعلیٰ رہے نہیں ہیں۔ تو ایک نئی آئینی اور قانونی جنگ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ اب اس میں وکلا کی رائے بھی ڈیوائیڈڈ ہے، اس میں قانونی جو رائے ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن بہرحال معاملہ اب چونکہ کورٹ میں ہے تو اس کا فیصلہ اب کورٹ کرے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس پاکستان کے حالات بن چکے ہیں، جو اس وقت اس ملک کے حالات بن چکے ہیں، اس میں سروائیول کیسے ہوگا؟ بہت امپورٹنٹ آج عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر قوم سے خطاب کرنا ہے، اگلے کا لائحہ عمل دینا ہے۔ آج ہے فرائیڈے، وہ فرائیڈے یعنی 23 دسمبر جس میں اسمبلیز کو توڑنا تھا، لیکن چونکہ پنجاب میں یہ موو ہو گئی تو اب اسمبلیز کا ٹوٹنا پاسبل ہی نہیں تھا، اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب یہ اسمبلیز نہیں ٹوٹیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو پنجاب میں اس کا کھیل جاری ہے، اس کھیل کے پیچھے کون ہے؟ کیا اس کھیل کے پیچھے نون لیگ ہے؟ کیا اس کھیل کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے؟ اور کیا یہ حکمران اتحاد ہے؟ یا اس کھیل کے پیچھے کوئی اور بھی ہے؟ تو یہ سوال کا جواب ابھی میں اپنے دیکھنے والوں کو اور جو ان حالات کو آبزرو کر رہے ہیں، ایک موو کو آبزرو کر رہے ہیں، ایک چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میں ابھی چھوڑے جا رہی ہوں۔ کل فواد چودھری صاحب سے پوچھا تھا کسی نے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ جی نئے جو آرمی چیف آئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے نہیں ہے، اور یہ بات عمران خان صاحب نے بھی کی تھی، تو تقریباً ان کو 1 مہینہ ہونے والا ہے، تو آپ نے کیا آبزرو کیا؟ تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو پاک فوج ہے وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، اور ہم اگر کسی بات پر کوئی تنقید یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں، کوئی کامنٹ بھی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشن کو ملائن کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے انسٹیٹیوشن سے دل و جان سے پیار ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز جو ہمارے انسٹیٹیوشن پہ حرف کی جو ساکھ ہے اس پر حرف لاتی ہے، یا اس کے حوالے سے کوئی نیگیٹو امیج آتا ہے، یا لوگ اس کے حوالے سے غلط بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، یا دشمن اس کے حوالے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہم اس کی نشاندہی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا ادارہ ہے جو ہمارے دل سے، ہماری جان سے، ہماری روح سے قریب ہے۔ اور یہ جو اس صورتحال بن رہی ہے، اس میں آنے والے دنوں میں اس کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، اور ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس دہشت گردی سے ہماری پاک فوج کے جوانوں نے کتنی قربانیاں دی تھی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اپنی شہادتیں ہوئی تھیں، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کا امن لوٹا تھا۔ تو اگر ایک دفعہ پھر ہم دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، یا دہشت گردی کے واقعات ہمارے ملک میں دوبارہ ہو رہے ہیں، تو ہمیں وہ قربانیاں یاد کرنی چاہیے، اور ابھی سے کم از کم
ان چیزوں کو چھوڑ کے کہ کس کی حکومت ہوگی کس کی نہیں ہوگی، کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ جو اتحادی حکومت ہے وہ آپ یہ چھوڑ دیں کہ وہ وقت سے پہلے الیکشن کرائے گی، اور آپ یہ لکھ لیں کہ نہ قبل از وقت الیکشنز ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں فی الحال نہیں آ رہی، وہ نائل بھی ہو سکتے ہیں اور وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، اور حکومت جو اپنا مدت ہے، آئینی مدت ہے، اس کو بڑھا سکتی ہے۔ اس کے پاس دہشت گردی کے واقعات کی بنیاد بھی ہو سکتی ہے، اس میں معاشی جو اس وقت صورتحال ہے وہ بنیاد بھی ہو سکتی ہے، سیلاب کی جو اس وقت صورتحال ہے۔ میں جب وزٹ کر رہی تھی، جب میں ٹریول کر رہی تھی تو میں نے دیکھا، وہ میں نے ایک ویلاگ بھی بنایا، وہ بھی کہ وہاں پر سیلاب متاثرین کے سال میں یہ بھی ایک بنیاد ہو سکتی ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو بنیاد بنا کر یہ بھرپور طریقے سے تیاری کی جا رہی ہے کہ الیکشن کو تقریباً 6 سے 8 مہینے پوسٹ پون کیا جائے، یعنی جو آئینی مدت ہے اس میں وہ بڑھا دی جائے، الیکشن جلدی نہیں مزید دیر سے ہوں گے۔ نادم مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔